پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، ایک دفعہ پھر حضور کی زیارت کر لی۔ قربان جاؤں جی اس چہرہ ودھا پہ، جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا ہے۔ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جائے، کھول دیون جیو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جائے، رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاں وچ رل جائے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آئے۔ اور پھر میرے علی شاہ نے بھی لکھا، سارا نہیں پڑھ سکوں گا وقت جا رہا ہے، کمال لکھا میرے علی شاہ نے، فرماتے ہیں لبا سرخا کھاں کے لال یمن۔ یا تو حضرت اب لپسٹک لگائی جاتی ہے نا، لیکن قربان جاؤں میرے علی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں لبا سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہین کلیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہیں، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور میں اپنے لیے پڑھوں گا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ ہاں یہ جتنا نبی علیہ السلام سے دور جاؤ گے اتنا معاملہ بگڑتا جائے گا، جتنا حضور کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنی عزتیں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ فرماتے میں نے کہا ایک دفعہ پھر اتر، اور پھر ایک دفعہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر لیں، کیونکہ حضرت جی جس نے دیکھا نا وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ علماء یہود میں سے ہیں، اب فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے نا مدینہ میں، تو کہتے ہیں میں بھی آپ کی زیارت کرنے کے لیے گیا، تو فرماتے جیسے ہی پہلی نظر حضور نبی علیہ السلام کے چہرے و دعا پہ پڑی نا، تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ قربان جاؤں حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی بول اٹھی، آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ ہاں جی قرآن ہے، وہ وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، وہ جو سہیلیاں تھیں نا زلیخا کی، انہوں نے تانا دیا زلیخا کو، انہوں نے کہا زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ زلیخا نے کہا بھی تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ پھر۔ معاملہ یہ طے پایا کہ کل میرے گھر پہ نا تمہاری دعوت ہے، وہاں میں تمہیں یوسف دکھاؤں گی۔ اور انداز یہ اختیار کیا گیا کہ سب سہیلیوں کو نا اس نے ایک ایک سیب دے دیا، ساتھ ایک ایک چھری دے دی، اور کہا سیب کاٹنا تب ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں۔ وہ لکھا جب حضرت یوسف تشریف لائے نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا، وہ سیب کو کاٹنا تو بھول گئیں بلکہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہیں ہائے ہائے ہم نے تو انگلیاں کاٹ دیں، بلکہ کیا کہتی ہیں وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ وہاں پھر اما عائشہ فرماتی ہیں وہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹیں، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں، وہاں دیکھ کے کٹی ہوئی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے ہی سر کٹ گئے، بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا، بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر دے دیا، بغیر دیکھے عامر چیمے نے سر دے دیا۔ قربان جاؤں میں کہتا ہوں اگر بغیر دیکھے یہ حال ہے تو اگر دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہوگا حضرت۔ یہ لکھا ہے میرے محبوب علیہ السلام نا، آپ نے اپنے بچپن میں حضرت حلیمہ کو بھی نوازا۔ میں مختصر کر کے نا ایک دو بات میں نے بس اور کرنی ہے۔ وہ اس وقت حضرت حلیمہ کی جو بڑی صاحبزادی تھی نا ان کا نام تھا شیمہ، اور ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانا۔ یہ روز صبح بکریاں لے جاتی اور ایک مخصوص وقت پہ واپس تشریف لے آتی ہیں۔
ایک دن ہوا کیا، یہ بکریاں نہیں لے کے گئیں. حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن چڑھ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، دوپہر قریب آ رہی ہے، لیکن شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. آخر حضرت حلیمہ بول اٹھی، پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے گئی؟ تو محبت بندے کو خود ہی انداز سکھا دیتی ہے. تو حضرت شیمہ آگے سے عرض کرتی ہیں اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں تو پھر کس کو بھیجوں تیرے ساتھ؟ والد تو بوڑھے ہو گئے، اگر میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو پھر گھر کون دیکھے گا؟ بات کیا ہے، کھل کے ذرا بات کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام عمر مبارک چند ماہ اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو، محمد کو میرے ساتھ بھیج دو بطور مددگار. حضرت حلیمہ غصے میں آ گئیں، کہا شیمہ تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ محمد علیہ السلام تو ابھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات کیا ہے، کھل کے بیان کر. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں میرا تو روز دل کرتا ہے ان کو لے کے جاؤں، تو لے کے نہیں جانے دیتی. ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں ساتھ لے گئی، تو تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. حضرت حلیمہ کہتی کیا کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی ہے، جل جاتی ہوں میں گرمی میں، لیکن جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلی نا، جیسے میں باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اس دن سارا دن میں بادل کے سائے میں رہی، نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے روح انور پہ پڑی، آ گیا اور آ کے کہتا اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ذرا ان سے برکت حاصل کر لوں. میں پہلے گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا نہ گھبرا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پر اللہ کی طرف سے فرشتے معمور ہیں. کہتے میں نے کہا چلو لے لو. اس نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا روتا، اور پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا بیٹی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تیرا بھائی بڑوں کا بھی بڑا بنے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں. ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں، تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں، چوتھی بھاگ جاتی ہے، چوتھی پکڑ کے لاتی ہوں، پانچویں بھاگ جاتی ہے. اماں سارا دن تھک جاتی ہوں بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور دوسری بات یہ ہے سارا دن بھی کھاتی رہے نا ان کا پیٹ نہیں بھرتا. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی ہے. اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی جن کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس بکریوں نے کھایا اور ہوا کیا، جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی نا ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا اور ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھ گئیں. پھر اماں کسی بکری نے اس دن گھاس نہیں کھایا. ہوا کیا سارا دن بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہیں، میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متھا بید بھی ہو جاوے، کھول دے بن گے ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے بن گے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے، آزا میڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. صرف حضرت جی ہماری طرف سے کمی ہے، وہاں سے تو آج بھی کرم ہے. اقبال نے تب کہہ دیا تھا ہم تو ماہ البہ کرم ہیں کوئی سائل ہی. یہ جب غازی علم الدین شہید جب جج نے آپ کو سزائے موت لکھ کے اپنا قلم توڑ دیا نا، یہ میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے، جب اپنا قلم توڑ دیا جو اہل اللہ تھے نا ان کو کہاں سکون آ رہا تھا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور ایسے ہمارے اکابر یہ سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہم لوگوں کو نسخہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. تو بھائی لوگوں کو بتاتے ہیں تو آج ہم خود بھی عمل کریں. چل کے علم الدین کو کہتے ہیں بھائی تو بھی سورہ یوسف پڑھ، تو ہے ہی بے گناہ نا، ظاہر ہے اس نے حضور کی بے حرمتی کی، تو نے اس بات کو اس کو واصل جہنم کیا. کیونکہ محمد علی جناح نے تو کہا تھا علم الدین صرف تو کچہری میں کھڑا ہو کے جج کے سامنے اتنا کہہ دے میں نے نہیں مارا تو نہیں ہے، واصل جہنم تو نہیں کیا اس کو، بس تو جج کے سامنے اتنا کہہ دے میں نے نہیں مارا، چھڑانا میرا کام ہے. آگے سے علم الدین کہنے لگے محمد علی ساری زندگی ایک ہی تو کام کیا اسے بھی انکار کر دوں، ساری زندگی ایک ہی تو کام کیا ہے اسے بھی انکار کر دوں، میں نہیں مارا ہے میں نے مارا ہے میں نے مارا ہے. ہو گیا معاملہ، سزائے موت لکھ دی گئی. دوسری بات اب یہ تھی اب پتہ نہیں علم الدین کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا.
اگر آتا ہے تو معروف پڑھے ہیں یا مجہول پڑھے ہیں، کسی قاری سے پڑھے ہیں، کسی حافظ سے پڑھے ہیں، کسی عورت سے پڑھے ہیں، کس سے پڑھے ہیں؟ تو چلو یہ ذمہ داری بھی نا ہم لے لیتے ہیں کہ روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے۔ اجازت مانگی جیلر سے، مل گئی۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے، باقی سارے غیر حافظ تھے حضرت۔ جو باتیں باہر ہوئیں جا کے حضرت علم الدین سے بھی یہی باتیں ہوئیں۔ علم الدین لکھا ہے کہ جو سورہ یوسف کی تلاوت کرے اللہ غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ پتہ نہیں تو ناظرہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے کسی قاری سے پڑھا ہے، حافظ سے پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، تو اس لیے نا اب یہ ڈیوٹی ہم نے لے لی ہے۔ میں روز آ کے نا جماعت علی شاہ تجھے اب جیل میں سورہ یوسف سنایا کروں گا، بس تُو نے سننی ہے۔ علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت پڑھیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اب جی حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تلاوت شروع کر دی۔ الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ اب اگر یہاں کو حافظ قرآن بیٹھا ہے نا وہ بخوبی جانتا ہے، بڑا پکا حافظ قرآن بھی ہونا، پکا، صرف تھوڑی سی توجہ ہٹی ساتھ ہی غلطی۔ اب ظاہر کیفیت بنی تھی، سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جو حضور کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہے، وہ کیفیت بنی تھی، لکھا تھوڑی سی توجہ ہٹی اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب خطا کر گئے۔ آپ نے ایک جگہ نا زبر کو زیر پڑھ دیا، تو علم الدین روکتے ہوئے عرض کرتے ہیں شاہ جی آل رسول ہو، اللہ دے ولی بھی ہو، لیکن پڑھن قرآن پاک گئے ذرا توجہ کرو تو یہ زبر نو زیر پڑھ گئے۔ پیر سید جماعت علی شاہ بڑے حیران ہوئے، بھئی ہم تو یہ سوچ کے آئے ہیں پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا، یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے۔ جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک، تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ علم الدین وہ تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب پوچھا علم الدین تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ تو آگے سے علم الدین کیا کہتے ہیں، شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پہ بیٹھ کے استادوں سے پڑھا ہے، میں نے پڑھا بھی انہیں سے ہے جن کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی، اور میں حضرت جی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں حضرت۔ اور پھر پھانسی ہو گئی حضرت علم الدین کو۔ وہ لکھا جب جنازے کی باری آئی اتنے اتنے بڑے بزرگ کھڑے تھے، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنازے کی امامت کی ذمہ داری کس کی لگائی جائے حضرت۔ لکھا ہے یہ ذمہ داری علامہ اقبال کی لگا دی، اقبال اتنے بزرگ ہیں، اب جس کو چاہیں مصلی امامت پہ کھڑا کر دیں۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں ایک بزرگ تھے سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہتے ہیں شاہ جی تسی جنازہ پڑھاؤ، میں تاریخی باتیں کر رہا ہوں حضرت۔ اور وہ لکھا ہے سید دیدار علی شاہ جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے نا بے ساختہ نظر پیچھے پڑی اور چیخ مار کے گر گئے۔ شاہ صاحب کو پیچھے ہٹایا گیا، آگے ایک شخصیت آئی، انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ دیکھا جنازہ ہو گیا، سید دیدار علی شاہ صاحب کو جب ہوش آیا نا لوگوں نے پوچھا شاہ جی جنازہ نہیں پڑھایا، لوگوں کو جواب نہیں دیا۔ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ساری زندگی گزر گئی تڑے دین دی خدمت کر دیں، ساری زندگی گزر گئی لوگوں کو آپ کی حدیث سناتے سناتے، ساری زندگی گزر گئی ممبر اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے، ہمیں کبھی خواب میں بھی نہیں نوازا، قربان جاؤں علم الدین پہ جس کے جنازے پہ خود ہی تشریف لے آئے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سب نے دنیا سے محبت کر لی، سب نے دنیا کا سودا کر لیا، تو ہم سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پھر اقبال نے رو کے کہا تھا، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرۂ لا یزموں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ نہیں یار، بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ نوجوان بیٹھے ہو حضرت، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ یار، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے۔ فیشن مقصد نہیں ہے، کھانا مقصد نہیں ہے، کپڑے مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے ساری۔ گھر مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ صرف خرابی یہ ہو گئی ہم سے، مقصد میں اور ضرورت میں فرق نہیں ہو سکا۔ ہم نے مقصد کو ضرورت بنا دیا اور ضرورت کو اللہ مقصد تھا، ضرورت بن گئے۔ نبی علیہ السلام مقصد تھے، ضرورت بن گئے، اور جو ضرورت تھی وہ کوئی مقصد بناؤ یار۔ آج حالات سخت ہیں، امت رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج۔ آگے سے آواز آ رہی ہے، شاید آپ سن نہیں رہے اس آواز کو، آگے سے آواز آ رہی ہے، کدھر سے بھیجوں؟ پہلے کدھر سے بھیجا تھا؟ پہلے بھی محمد بن قاسم تمہیں میں سے آیا تھا، اٹھو۔ شاہ رخ خان بننے کو سارے تیار ہیں، محمد بن قاسم بننے کو کیوں نہیں تیار کوئی؟ ایکٹر بننے کو سارے تیار ہیں، صلاح الدین ایوبی بننے کو کوئی تیار نہیں۔ آج صبح آپ سب نے ناشتہ کیا نا؟ بولو جی یار۔ اچھا، ناشتہ سامنے رکھ کے یہ دعا تو نہیں کی، یا اللہ کو بھیج جڑا ساڑھے مجھ برکیاں پائے؟ دعا تو نہیں کی آپ نے، خود ہی کھایا نا۔ ادھر پھر کہ یہ کیا ہے؟ کوئی صلاح الدین کدھر سے بھیج صلاح الدین ایوبی ہے؟ وہاں سے آواز آ رہی ہے، او بھائی سیٹ خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی، بتاؤ کس کو لگائیں اس دفعہ صلاح الدین ایوبی؟ طارق بن زیاد بھیج، کدھر سے بھیج؟ طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے ہی نہیں کوئی۔ کوئی سلمان خان بنے بیٹھا ہے، کوئی شاہ رخ خان بنے بیٹھا ہے، کوئی کچھ بنے بیٹھا ہے، کس کو صلاح الدین ایوبی بنائیں؟ اپنے بال چیک کرو، اپنی ڈریسنگ چیک کرو، کس کو لگائیں صلاح الدین ایوبی؟ سیٹ تو خالی ہے، آئے اٹھے، کس نے لگنا ہے صلاح الدین ایوبی؟ لگانے کو تیار ہیں ہم۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اب بیٹا صلاح الدین ایوبی کی دعائیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، اب خود کسی کو صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا۔ اب طارق بن زیاد کی دعائیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، اب خود کسی کو طارق بن زیاد بننا پڑے گا۔ تب صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے نہیں آیا تھا، ادھر سے ہی آیا تھا۔ آج بھی ٹیپو سلطان کی وہ تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، جس کا وزن آج بھی 100 کلو ہے، وہ کہہ رہی ہے کوئی مجھے اٹھانے والا؟ ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن کون تلوار اٹھائے گا؟ ہمارے ہاتھوں میں تو 2 موبائل ہیں حضرت، کون اٹھائے گا وہ تلوار حضرت؟ نہیں حضرت، ایسے نہیں بات بنے گی بیٹا، کوئی مقصد بناؤ۔ اب میں 2-3 آپ سے سوال کروں گا، بس اتنا کروں گا، جواب ضرور دینا آگے سے۔ ہم کتنا پیچھے کھڑے ہیں حضرت۔ میں اب یہ اسپیچ کر کے نا، میں نے آپ کے فیصل آباد میں 3 بیان اور کرنے ہیں، اور ہر بیان میرا دل کاٹے گا۔ ہوگا کیا؟ یا تو یونیورسٹی کا ایک اپنا ماحول ہے نا، وہاں ظاہر ہے پروگرام یا تو کسی مسجد میں ہوگا یا کسی میرج ہال میں ہوگا، پھر ہوگا کیا حضرت؟ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی میں اسپیچ کروں گا، اور 1.5 گھنٹے کی اسپیچ کے بعد جب دعا کر کے پروگرام کلوز ہوگا نا، تو پھر ہوگا کیا؟ چاولوں کا 1 ڈبہ لینے کی لوگ آپس میں ایسے لڑیں گے کہ ان کو دیکھ کے بھی رونا آئے گا۔ یار وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، یار تم آج بھی چاولوں کا 1 شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے، کب ہم نکلیں گے یار؟ کب ہم ان باتوں سے نکلیں گے؟ اگر دکھ ہوتا ہے، میں سر پر 38 سال کی عمر میں میری ساری داڑھی سفید ہوگی، ہر دن مرتا ہوں یہ ماحول دیکھ دیکھ کے۔ اے پاکستانیوں، کب اٹھو گے تم؟ کب تمہیں ہوش آئے گی یار؟ مجھے دیکھ کر رونا آتا ہے قوم کو۔ کیا یہ قوم آج زندگی میں پہلی بار چاول کھائے گی؟
کہ آج پہلی بار آسمان سے چاول اترے ہیں. روز یہ قوم چاول کھاتی ہے، لیکن پھر مسجد میں چاولوں کا ایک ڈبہ لینے کے لیے قوم ایسے لڑے گی کہ ان کو دیکھ کے بھی رونا آئے گا. میں آپ نوجوانوں سے ایک بات پوچھوں گا، میرے پاس بھی آئی فون ہے، ذرا بولنا آگے سے ضرور. یہ آئی فون کس نے بنایا؟ کافروں نے بنایا نا، ہماری ایجاد تو نہیں ہے، انہوں نے بنایا نا. سامسنگ کنہوں نے بنایا؟ انہیں کی ایجاد ہے نا. نوکیا کنہوں نے بنایا؟ تو بیٹا میرا آپ سے یہ سوال ہے، خود سے بھی سوال ہے، ہم نے 75 سالوں میں کیا بنایا؟ اچھا، ٹوٹا کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ سوزوکی کن کی ہے؟ ہنڈائی کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ فراری کن کی ہے؟ تو پھر ہم نے 75 سالوں میں کیا بنایا؟ اب وقت یہ ہے کہ اس پہ بات ہو، کیوں نہیں ہوا، کس وجہ سے نہیں ہوا، اور اب آگے کیا کیا جائے. حضرت میں سب نوجوانوں سے مخاطب، بیٹا جو کرنا تھا ہم نے کر دیا. اب سارے میرے پاکستان کا کل بیٹھے، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جو ہم نے کیا تم نہ کرنا. صرف اس پاکستان کو مخلص لوگوں کی ضرورت ہے. جس دن اس پاکستان کو مخلص لوگ مل گئے، یہ چھا جائیں گے. میں جو میرے اندر ہے، میں آج بھی، میں نے خود 1.5 سال UMT یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، بس پھر مصروفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ 2 کام نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوتا ہے. میں آج بھی حضرت جب ٹریول کرتا ہوں نا، تو راستے میں حضرت جی بورڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. میں دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتا ہوں، یار ہم کینیڈا کیوں پڑھنے جائیں؟ جن کے پاس قرآن ہو ان کو کینیڈا جانا چاہیے، جن کے پاس علی ہوں ان کو کینیڈا جانا چاہیے، جن کے پاس بخاری مسلم ہو ان کو کینیڈا جانا چاہیے. میں جب دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع، UK میں تعلیم کا بہترین موقع، تو پھر رونا آتا ہے. یار ہم UK کیوں پڑھنے جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ UK والے آ کے کہتے ہو تمہارے پاس قرآن ہے ہمیں بھی پڑھاؤ، تمہارے پاس علی ہیں ہمیں بھی پڑھاؤ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے، قرآن کب ہے ہمارے پاس؟ قرآن تو الماریوں میں پڑھا ہے، میں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں. حضرت آج جتنی بھی ایجادات ہیں، ہر ایجاد کو جا کے آپ اس کو تلاش کریں، آپ کو اس کی بیک پہ ایک مسلمان سائنسدان نظر آئے گا. ہر ایجاد کو تلاش کریں، ایک ایجاد ان کی اپنی نہیں ہے، ہر ایجاد کے پیچھے آپ کو مسلمان نظر آئے گا. لیکن آگے آ کے ہوا کیا حضرت جی؟ ہم لگ گئے حضرت جی انارکلی میں. ہم نے کتابیں چھوڑ دی، ہم نے علم و حکمت چھوڑ دی، ہم لگے عمارتیں بنانے میں، ہم لگے فیشن میں، ہم لگے نہیں. کرو یار، وقت ہے. آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. بڑی قیمتی زندگی ہے بیٹا، اس کی قدر کرنا، اور کوئی مقصد بناؤ، بے مقصد زندگی نہ گزارو. حضرت صبح اٹھے، کھایا، دوپہر کو پھر کھایا، رات کو پھر کھایا، سو گئے. یہ ہے زندگی؟ کیا ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی تھیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ہم ہیں وہ؟ آج حضرت جی ہماری اخلاقی حالت اتنی گر چکی ہے، ہم ٹریول کرنے والے. آپ حضرت جی گاڑی یو ٹرن سے ٹرن کریں نا، آپ کو گاڑی بھی کوئی نہیں ٹرن کرنے دے گا. ہم اتنا نیچے جا چکے ہیں، کوئی آپ کے لیے گاڑی کھڑی نہیں کرے گا. نہیں، بڑا ہم نے ایک دوسرے کو کوس لیا. اب آؤ حضرت، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی.
تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور آخری بات میں بات ختم کروں گا، کر کے دیکھو حضرت، یہ ہماری تاریخ کا نا تابعی بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن زید، یہ بس کچھ دین کے کاموں میں اتنے مشغول رہے کہ یہ نکاح نہیں کر سکے حضرت، یہ نکاح اسی طرح زندگی گزار دی انہوں نے۔ وہ ایک دن بیٹھے تھے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں ایک حدیث پاک آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا جس کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے انتقال کر گیا یا کسی وجہ سے نکاح کر نہیں سکا، اللہ جنت میں ایسوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب حدیث پڑھی نا تو دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو اس کا مطلب ہے نکاح ہونا ہی ہونا۔ لکھا انہوں نے اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے نا اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی مقبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ والی عورت ہے، حبشہ اسٹائل، اور وہ کہہ رہی ہیں میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نفل پڑھے، فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گئے، بصرہ والوں نے حضرت کا استقبال کیا، ایک شاگرد کے گھر، مرید کے گھر بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور کیسے آنا ہوا بغیر بتائے؟ فرمایا یار یہ تو بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے کی حضور رہتی ہے۔ فرمایا اسی سے ملنے آیا ہوں۔ عرض کی حضرت آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ان سے مل نہیں کو سکتا حضرت، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ کہا حضرت کام ہی اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو نا وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا نہیں تم دیوانے ہو، وہ عقل والی ہے۔ کہا حضرت اجرت پہ نا ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے، عصر کے وقت واپس آ جاتی ہے، آپ انتظار کریں آئے گی تو مل لیجئے گا۔ فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ گئی کی سائڈ پہ ہے؟ آپ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا جنگل میں تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، لیکن وہاں لوگوں سے چھپ کے نا وہ مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا واہ عورت ذات تیری مردانگی پہ قربان، یا مسجد میں کوئی نہیں پڑھنے آتا تو جنگل میں چھپ کے پڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اب دل میں خیال آیا کہ میمونہ تو نفل پڑھ رہی ہے، تو پھر یہ بکریاں جو چرانے آئی تھی وہ کدھر گئیں؟ فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو کیا منظر ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ فرماتے میں اسی حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے پکار کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ میں اسپیشل بیٹیوں کے لیے دیکھ لو بیٹیوں، کبھی ہمیں ایسی بیٹیاں بھی موجود تھیں جن کا اپنے اللہ سے اتنا مضبوط تعلق تھا، اب آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، آج ہم کچھ بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس، آج کچھ بھی نہیں رہا، بس فیشن رہ گیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ تعلق ہم کھو چکے ہیں، وہ تعلق ٹوٹ گیا ہے، وہ تعلق کہیں دور رہ گیا ہے۔ اور میری بیٹیوں پھر وہ تعلق پیدا کرو، زندگی کا مقصد سمجھو۔ کہنے لگی عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، میرا نام تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اسپیشل بیٹیوں کے لیے آگے سے میمونہ کیا کہتی ہیں، اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ آج ہماری راتیں اب موبائل کی نظر ہو گئیں، آج ہماری راتیں موبائل کی نظر ہو گئیں۔ کبھی یہ بھی دور تھا جب رات کو اللہ سے بھی باتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ مختصر کروں گا، آپ فرماتے ہیں جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ کیا تھا کہ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، یہ شیروں کی اور بکریوں کی آپس میں صلح کیسے ہو گئی؟ اب فرماتے میں نے پوچھا، میں نے کہا میمونہ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی، یہ شیروں میں اور بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا،
اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. آؤ یار صلح کر لی، کیونکہ جتنے جہاں سے میں شروع ہوا تھا میں وہاں واپس آ گیا. جتنے حالات خراب ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ ناراض ہو گیا. اسی لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یہ سوال ہے جی، میں سوال پھر دہرا دیتا ہوں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تیرے پاس اب ہمارے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. تو کبھی رات کو 2 بجے ہمیں ملنے نہیں آیا ہے، کبھی تو 2 بجے رات کو ہمارے لیے مسلح پہ کھڑا ہی نہیں ہوا. کبھی دوستوں کے لیے ٹائم ہے، فرینڈز کے لیے ٹائم ہے، میرے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں. کھائے تو میرا، پیے تو میرا، زمین میری، آسمان میرا، سورج میرا، چاند میرا، پانی میرا، گوشت میرا، فش میری، سبزیاں میری، دالیں میری ہیں، پھل میرے، سارا کچھ ہی میرا. لیکن پھر بھی تو مجھے بھول گیا. اس لیے بچوں آؤ، اب سیاستدانوں کو نہ کوسو، آؤ اب اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں. نہیں تو یہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب. وقت گزر رہا ہے. ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بہلول دانا علیہ الرحمن. بہت خوبصورت نام ہے. یہ ہارون الرشید کے دور میں گزرے ہیں، اور اکثر کتابوں میں لکھا ہے جو حضرت بہلول ہارون کو نا نصیحتیں کیا کرتے تھے. وہ لکھا ہے کہ دن ہارون نا وہ نکلا اپنے شاہی پروٹوکول کے ساتھ. آگے جا کے نا اس کا قافلہ رک گیا. اس نے وہ پردہ اٹھا کے پوچھا بھائی رک کیوں گئے؟ اس کو بتایا گیا آگے سڑک کے وسط میں نا حضرت بہلول بیٹھے ہیں. اب ان کے اوپر تو نہیں نا چڑھا دینا سارا قافلہ. اس نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ. ہاتھی نیچے بٹھایا. یہ گیا اور اس وقت حضرت بہلول زمین پہ بیٹھ کے نا لکیریں کھینچ رہے تھے اور نہ کہہ کے نا خود ہی مٹا رہے تھے. اس کو پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی کہ حضرت بہلول تو ویرانوں میں رہنے والے بندے ہیں، یہ ادھر شہر میں کیا کرنے آ گئے. تو پوچھتے ہیں اوے بہلول، اوے آج شہر میں کیسے آنا ہوا؟ تو آگے سے حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں. ہارون کہنے لگا بہلول تو سڑک کے وسط میں بیٹھا ہے، تو کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ حضرت بہلول آگے سے کہنے لگے ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. یہاں تو ایک نشہ نہیں مان. ہارون کے پاس تو بڑے نشے تھے. سیٹ کا نشہ، بادشاہت کا نشہ، پروٹوکول کا نشہ، قیمتی لباس کا نشہ. اس کو حضرت بہلول کی بات ہی نہیں سمجھ آئی. آگے سے پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. وہ تو مانتا ہے، تیار ہے، کہتا ہے معاف کر دوں گا، یہ نہیں مانتے. بات آئی گئی. ایک دن ہارون پھر نکلا تو دیکھتا کیا ہے، اس دن حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے. بڑا حیران ہوا. قافلہ رکوایا. آگے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ حضرت بہلول نے کہا ہارون صرف جگہ بدلی ہے. وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. بادشاہ تھا نا، بھول چکا تھا. کہا ہاں یاد آ گیا. تو بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے. کہا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے. آج وقت ہے یار، اس کو منا لو، اس کو منا لو یار. آج وقت ہے، اس کو منا لو. اپنی نمازیں پوری کریں، قرآن پاک کھولیں اور زندگی کو کوئی مقصد دیں. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.